السلام علیکم۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، امت مسلمہ کے لیے ہر دور میں کچھ نہ کچھ فتنے رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں جو سب سے بڑا فتنہ وہ یہودیت کا اور مرزائیت کا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس فتنے کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی گہری ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کے لیڈر، امت مسلمہ کے مذہبی رہنما اور ساری ہی امت اس بڑے فتنے کو سمجھے۔ گریٹ اسرائیل کا جو نظریہ اب ان کا قائم ہے اور نیا جو نقشہ اسرائیل کے لیے انہوں نے بنایا ہے، خطرناک عزائم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ وہ دور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، اس دور کے مطابق یہ اسرائیلی ریاست کو بنانا چاہتے ہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے ان کو وسیع حکومت سلطنت بھی عطا کی ہوئی تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ حکومت علیحدہ چیز ہے اور عزت علیحدہ چیز ہے۔ قرآن میں آتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو اس میں ایک تو حکومت کا عطا کرنا ہے اور دوسرا علیحدہ ذکر ہے عزت کا عطا کرنا ہے۔ تو اللہ کریم بعض حکمرانوں کو حکومت اور عزت دونوں عطا کر دیتے ہیں، اور بعضوں کو صرف حکومت تو مل جاتی ہے لیکن عزت نہیں ملتی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے واضح ہے کہ یزید کو حکومت تو مل گئی، عزت نہ ملی، اور حسین کو عزت مل گئی اور حکومت نہ ملی، لیکن آج حسین کی عزت کو دنیا مانتی ہے اور مثال قائم کرتے ہیں۔ تو اس لیے عزت علیحدہ چیز ہے، حکومت علیحدہ چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دونوں چیزیں جمع کی، نبوت بھی عطا ہوئی، سلطنت بھی ملی اور دائمی عزت بھی عطا ہوئی۔ تو اب یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں چونکہ انبیاء کے طریقے سے ہی ہٹ چکے، گمراہی اور طرح طرح کی خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں، اپنی کتاب کو بھول چکے، چھوڑ چکے، اور مصنوعی خیالات پر قائم ہو کر مصنوعی خیالات کی پرچار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس اسرائیلی فتنے سے بچنے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے بہت ہی اہم اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ جو وہ اپنے ایجنٹ بنا رہے ہیں ان کے اوپر بھی نظر کرنا ضروری ہے، اور قرآن نے اس چیز سے واضح کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔
ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، اور جو شخص ان کا دوست بنے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔